بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی یہ برکات مجھے اور آپ سب کو نصیب فرمائے. سورہ البقرہ رکوع نمبر 8. تلاوت. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا وَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قال أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. سورہ البقرہ رکوع نمبر 8. ترجمہ کنز الایمان. بے شک ایمان والے نیز یہودیوں اور نصرانیوں اور ستارہ پرستوں میں سے وہ کہ سچے دل سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائیں اور نیک کام کریں ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم. اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر طور کو اونچا کیا لو جو کچھ ہم تم کو دیتے ہیں زور سے اور اس کے مضمون یاد کرو اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے. پھر اس کے بعد تم پھر گئے تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ٹوٹے والوں میں ہو جاتے. اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے اس ہفتہ میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے. تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو بولے آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں. فرمایا خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں سے ہوں.
بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے گائے کیسی. کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے نہ بوڑھی اور نہ ادسر، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں، تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے. بولے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیا ہے. کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگت ڈہڈہاتی دیکھنے والوں کو خوشی دیتی. بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے صاف بیان کر دے وہ گائے کیسی ہے، بے شک گائیوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا ہے اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے. کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے، بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں. بولے اب آپ ٹھیک بات لائے تو اسے ذبح کیا اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے. سورہ البقرہ رکوع نمبر 8. خلاصہ منقول تفسیرات قرآن. ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، سورہ البقرہ کا نام البقرہ جس وجہ سے ہے وہ اس رکوع میں انشاءاللہ العزیز وہ وجہ آنے والی ہے، اور وہ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے انشاءاللہ العزیز ہم گفتگو کرتے ہیں. سب سے پہلے اس کی پہلی آیت ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. یہ آیت نمبر 62 ہے سورہ البقرہ کی. یہ منسوخ الحکم آیت ہے. منسوخ الحکم آیت وہ ہوتی ہے کہ جس کا حکم اٹھ چکا ہو، تلاوت باقی ہو. قرآن مجید کے اندر کئی آیات منسوخ ہیں، کئی آیات ناسخ ہیں. جو آیات منسوخ ہوتی ہیں وہ آیات ہوتی ہیں کہ اب ان پر حکم عمل کرنے کا حکم نہیں ہے، صرف ان کی تلاوت باقی. تو یہیں سے ایک عظیم و شان علم تفسیر کا ایک اور علم تفسیر کا معاون علم تفسیر کا ممد علم تفسیر کی مدد کرنے والا علم وجود میں آ گیا، جس علم کے بغیر قرآن مجید کی تفسیر کا علم حاصل کرنا بہت مشکل ہے. اور بلکہ جس کو اس علم کا علم نہ ہو، جس کے پاس یہ علم نہ ہو، وہ شخص قرآن مجید کی تفسیر کرنے کا حق نہیں رکھتا. اور اگر وہ تفسیر کرے گا یا وہ تفسیر کرے گی تو یقیناً کسی نہ کسی جگہ پر وہ خطا کر جائے گی. اور ایسے شخص سے درس قرآن نہیں دلوانا چاہیے، اور نہ ایسے شخص کے درس قرآن میں یا ایسی عورت یا خاتون کے درس قرآن میں کہ جس کو ناسخ و منسوخ کا علم نہ ہو. قرآن مجید کی کون سی آیات منسوخ ہیں، کون سی ناسخ ہیں، اور ناسخ و منسوخ کیا ہوتا ہے یہ اسے پتہ ہونا چاہیے. ایک بڑا مشکل کام ہے اور ایک بڑی مشکل بحث ہے. اس کے لیے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب الاتقان بہت عظیم الشان ہے، اور اس کے علاوہ اصول تفسیر سے تعلق رکھنے والی کتابوں کا مطالعہ کرنا ضروری ہے. اس وقت میں اختصاراً یہ بات کروں گا کہ قرآن مجید کی وہ آیت جس میں کسی حکم کو اللہ پاک نے اٹھا لیا اور اس حکم کو اٹھا کر اس کی جگہ دوسرا حکم دے دیا، تو وہ آیت کریمہ جو قرآن مجید کی کسی آیت کے حکم کو اٹھا کر اس کی جگہ کوئی دوسرا حکم لاتی ہے، اس آیت کو ناسخ کہتے ہیں. اور قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت مقدسہ جس کا حکم اٹھ چکا ہے اور اس کی تلاوت باقی ہے اسے منسوخ کہتے ہیں. تو یہ آیت منسوخ جو ابھی ہم نے تلاوت کی ہے سورہ البقرہ کے رکوع نمبر 8 کی پہلی آیت، یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62، یہ آیت کریمہ کیا حکمت ہے اس کے اندر، کیا راز ہے
کسی آیت کو اللہ تعالیٰ منسوخ کیوں کرتا ہے، ناسخ کیوں لاتا ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ تو ہم اسی پارے کے اندر ایک اور مقام پر ما ننسخ من آیت او ننسہا کے مقام پر انشاءاللہ العزیز ہم آپ کی خدمت میں کچھ اس کی وجوہات بیان کریں گے۔ یہاں پر مختصراً یہ ہے کہ اللہ پاک درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ کسی چیز کو اپنے کمال تک لے جاتا ہے، اور جب کمال تک لے جاتا ہے تو ہمیشہ وہ پچھلے حال سے دوسرے حال کی طرف جاتی ہے، تو پچھلا حال منسوخ ہو جاتا ہے اور اگلا حال ناسخ کہلاتا ہے۔ ناسخ و منسوخ انسانوں کی زندگی میں، کائنات کی زندگی میں آج تک موجود ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا پیارا اصول ہے، اور اس اصول میں عدل بھی ہے، اس اصول میں انصاف بھی ہے، اس اصول کے اندر فضل بھی ہے، اس اصول کے اندر کمال بھی ہے، اس اصول کے اندر برکت بھی ہے۔ ناسخ و منسوخ میں بے شمار حکمتیں، بے شمار برکتیں ہیں۔ دیکھو ہم سب لوگ، آپ سب لوگ جتنے بھی اس وقت باشعور ہیں، جوان ہیں، بالغ ہیں، ایک وقت تھا بچے تھے، ماں کا دودھ پیتے تھے، تو ماں کے دودھ پینے کا زمانہ ہمارا اب منسوخ ہو چکا ہے، اور ہماری جوانی نے ہمارے بچپن کو منسوخ کر دیا، تو جوانی ناسخ ہو گئی، بچپن منسوخ ہو گیا۔ اور اگر اس وقت بیک وقت بچپن بھی موجود ہوتا اور جوانی بھی موجود ہوتی، کیا دو چیزیں بیک وقت موجود ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی، مشکل کام ہے نا، ناممکن سی چیز ہے۔ اور شاید اللہ تعالیٰ تو قدرت والا ہے، لیکن ایسا ہماری برداشت سے باہر ہو جاتا کہ بیک وقت ہمیں دودھ پینے کا زمانہ بھی اور بیک وقت ہم بالغ بھی ہوں، تو یہ دو چیزیں جو ہے نا، تو ہمارے لیے اللہ پاک کی طرف سے یہ انعام اور یہ کرم ہے اور یہ احسان ہے کہ اس نے ہمارے بچپن کو ہماری ہی جوانی کے ذریعے منسوخ کر دیا۔ پھر یہ ہماری جوانی بھی ہمارے بڑھاپے کی وجہ سے منسوخ ہو جائے گی، اور بڑھاپا ناسخ ہو جائے گا۔ پھر بڑھاپا منسوخ ہو جائے گا موت کی وجہ سے، اور موت ناسخ ہو جائے گی۔ پھر موت منسوخ ہو جائے گی جنت کی حیات کی برکت سے، الحمدللہ، یہ اس کے فضل سے، یا برے لوگوں کی برے اعمال کی وجہ سے، اور استغفر اللہ العظیم، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسا ہونے سے بچائے۔ ویسے ڈر ہے، اپنے عملوں کو دیکھتے ہیں، جے میں ویکھاں عملاں ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں تیری رحمت ولے تے بلے بلے بلے۔ اپنی اوقات تو نہیں ہے، لیکن اس کی رحمت پر یقین ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم جنت میں جائیں گے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ خدا نخواستہ ہمارے عملوں کو اگر دیکھ لیا گیا، پھر تو ہم جہنم کے حقدار ہو جائیں گے، تو جہنم میں چلے گئے تو جہنم ہماری موت کو منسوخ کر دے گی۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچائے۔ تو ناسخ و منسوخ کی بے شمار حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک حکمت اس آیت کے حوالے سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک ایمان والے لوگ، یہودی، نصرانی یعنی عیسائی، ستارہ پرست، ان میں سے جو کوئی بھی سچے دل سے اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، تو اس کا ثواب ضرور دیا جائے گا، اور انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ آیت اللہ پاک نے پہلے نازل کی اور اب اس کو اٹھا لیا، اس کا حکم اٹھ چکا ہے، اب اس کی تلاوت باقی ہے۔ حکم اس لیے اٹھا کہ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اے لوگوں سنو، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، وردیت لکم الاسلام دینا۔ اب کسی اور دین کے ذریعے کوئی شخص مسلمان ہو کر زندہ نہیں رہ سکتا، مسلمان ہو کر یا اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتا، بھلے وہ اسلام کے اصولوں پر عمل کرے لیکن وہ کہے کہ میں عیسائی ہوں، بھلے اسلام کے اصولوں پر ہی عمل کرے اور کہے کہ میں یہودی ہی ہوں، لوگوں میں یہودی مشہور رہنا چاہتا ہوں لیکن میں اسلام پر عمل کروں گا، تو اس شخص کا کوئی عمل یہ قبول نہیں ہوگا۔ کوئی کہے کہ میں ہوں تو ہندو لیکن بالکل پورے اسلام کے اصولوں کے مطابق ہی عمل کروں گا، تو اس کا یہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کہے کہ میں سکھ ہوں گا تو سکھ، لیکن پورے طریقے سے نمازیں بھی پڑھوں گا، سارا اسلام پر عمل کروں گا، نماز بھی پڑھوں گا، قرآن مجید پڑھوں گا، سارے کام کروں گا، لیکن میں لوگوں میں سکھ کہلاؤں گا، تو اس شخص کا یہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ کب قبول تھا؟ جب یہ آیت اتری تھی، اس وقت تک تو یہ تھا کہ آپ جس بھی مذہب پر ہو، لیکن اگر آپ اپنے مذہب پر رہتے ہوئے اللہ پر ایمان لے آؤ، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، نیک عمل کرتے رہو، تو تب تم قبول ہیں۔ جب تک یہ آیت کا حکم موجود تھا اس وقت تک اس طرح کی گنجائش تھی۔ جب یہ آیت کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، اللہ نے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میری پسند یہ ہے کہ تم لوگ مسلمان کے طور پر اسلام تمہارا دین ہو، بس مجھے اور کوئی دین قبول نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ کے پاس اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو لے کے آئے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُمْ، ان کی طرف سے کسی بھی قسم کے کسی دین کو، کسی مذہب کو، کسی ازم کو، بھلے وہ اسلام سے کتنا ہی ریلیٹڈ ہوتا ہو، اسلام سے بالکل مواصلت رکھتا ہو، وہ قبول نہیں ہوگا. صرف اسلام قبول ہوگا اللہ کے نزدیک. اس آیت کے اس عمل کو منسوخ کر دیا گیا، مگر اس آیت کو کیوں باقی رکھا گیا اس کی وجہ یہ ہے تاکہ آج کے یہودی، آج کے عیسائی، آج کے ستارہ پرست اور آج کے تمام غیر مسلم اور نان مسلم لوگ یہ سوچ لیں کہ دیکھو اسلام نے اپنے آغاز میں اور شروع میں اتنی وسعت بھی دکھائی کہ تم اپنے مذہب کر اسلام کو قبول کرتے اور اسلام کے مطابق زندگی بسر کرتے تو تب بھی تمہاری یہ بات قبول ہوتی. لیکن جب تم نے اپنے مذہب پر رہتے ہوئے بھی اسلام کو قبول نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت اٹھا لی. اب تمہارے لیے گنجائش کوئی اور نہیں ہے، رستہ اور کوئی نہیں ہے، طریقہ اور کوئی نہیں ہے. کوئی اور ڈھونڈنے کا رستہ نکالو اور تم دنیا میں اپنے لیے کوئی اور رستہ نکال کر یہ سوچو کہ بھی میں اسلام بھی لے لوں اور اپنے مذہب کو بھی نہ چھوڑوں، تو ایسا نہیں ہے. تمہیں اپنا ہر مذہب، ہر باطل دین، ہر باطل سوچ چھوڑنی پڑے گی اور مکمل طور پر اسلام کو ظاہر کرنا پڑے گا اور کہنا پڑے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کے بعد بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں کو یاد دلایا جا رہا ہے اور کہا یہ بھی ایک نعمت تھی تمہارے لیے، یوں بھی ایک گنجائش تھی اسلام کے اندر، لیکن اے یہودیوں، اے عیسائیوں، تم نے اس گنجائش کو بھی نہیں قبول کیا اور اب اللہ تعالیٰ نے بھی یہ رستہ بند کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب صرف اور صرف نجات کا رستہ یہ ہے کہ تم کلمہ پڑھو اور اسلام قبول کرو. اور فرمایا کہ یاد کرو اس نعمت کو، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب ہم نے قوت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو طور کا پہاڑ تھا اس طور کے پہاڑ کو اٹھا لیا اور بنی اسرائیلیوں کے اوپر کہہ دیا کہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، تو رات کے احکام کو مانو، نہیں تو تمہارے اوپر پہاڑ گرتا ہے. جب دیکھا نا سر کے اوپر پہاڑ گرنے والا ہے تو انہوں نے ایک سجدے میں گر گئے اور ایک آنکھ جو ہے نا اوپر رکھ لی اور ایک آنکھ نیچے. تو ایک آنکھ کے بانے جو ہے نا انہوں نے سر کو جھکا لیا اور ایک آنکھ سے طور کے پہاڑ کو دیکھتے تھے. آج کل یہودیوں کا طریقہ کار اسی طرح کے سجدے کرنے کا ہے. تو یہ اس طرح انہوں نے ایک آنکھ سے طور کے پہاڑ کو دیکھ رہے تھے، زور کے ساتھ کہا کہ مانو اللہ کی تورات کو. تم نے اپنی مرضی سے کہا تھا کہ یا اللہ ہمیں کوئی کتاب دے، تب کتاب ملی ہے، تب تم اس کتاب کو عمل نہیں کرتے، اس پر عمل نہیں کرتے ہو، مانو اس کو. بہت زبردستی اور جبر کے طریقے سے ان کو یہودیت منوائی گئی ان سے. تو گویا یہودیت کے اندر جبر موجود ہے. تو یہودیت گویا ایک دین جبر ہے. زبردستی ان کو جو ہے نا کہا گیا کہ مانو ان احکامات کو. یہاں پر میں تھوڑا سا رک کر یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ان کو تو یہ کہا کہ تمہارے اوپر ہم نے جو طور کا پہاڑ تمہارے اوپر بلند کر دیا اور اس پہاڑ کو تمہارے اوپر گرانا چاہ رہے تھے، اور یہ کہا کہ تم ان کو مانو ان احکامات کو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے. تو ان کو پرہیزگاری اختیار کرنے کے لیے طور کا پہاڑ ان کے اوپر جو ہے نا وہ بلند کر دیا گیا، ان کے اوپر ڈالنا چاہ رہے تھے، اور پھر یہ کہا گیا کہ تمہیں پرہیزگاری تب ملے گی تم جو ہے نا زور کے ساتھ زبردستی جو کچھ اس میں طور میں ہے اس کو مانو. لیکن ان کے لیے تورات کے احکام کتنے مشکل تھے کہ وہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہ تھے، اور پھر ان کو زبردستی منوایا گیا. اور یہ طور موسیٰ کی شان ہے. آئیے ہمارے غار حرا سے نکل کر جو نور آیا ہے اس کی طرف بھی توجہ کریں. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. ہمارے لیے دین اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے آسان ہو گیا. دین اسلام کے تمام کام ہمارے لیے آسان ہو گئے. کتنے آسان ہوئے؟ اللہ 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 اللہ. اسلام کی پہلی جو غزوہ لڑا گیا ہے نا اسی سال روزے فرض ہوئے تھے. آپ اندازہ لگائیں، ادھر مسلمان روزے سے رہا ہے، ادھر مسلمان روزے سے 19واں رمضان ہے اور ادھر فتح مکہ ہو رہا ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیں اسلام میں روزے رکھنا کتنا مشکل کام ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے روزے رکھنا آسان ہو گیا. سفر کے اندر ہیں اور بھوک پیاس چہرے مصطفیٰ کو دیکھ کر، مصطفیٰ کریم کی اتباع کو دیکھ کر، حضور علیہ السلام کی نسبت کو دیکھ کر بھوکا رہنا بھی آسان ہو گیا، پیاسا رہنا بھی آسان ہو گیا.
تو یہ حضور کی برکت سے اسلام کے مشکل احکام بھی آسان لگتے ہیں، اور حقیقت بات یہی ہے کہ اسلام ہے ہی آسان، بہت آسان مذہب ہے الحمدللہ، اسلام پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ بعد عرب کے ان احکامات اور عرب کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم، ہمارے پیارے آقا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احکامات دیے پردے کے، ان پردے کے احکامات یعنی عورتوں کو حجاب میں رہنا ہے، پردے میں رہنا ہے، اس کو بعد آج کل کے ماڈرن دماغ اور جدید ترین لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں مسلمان عورت قید ہو جاتی ہے، یا پردے میں مسلمان عورت کے لیے گھٹن ہے، شدید گرمی میں پردہ کرنا کتنا مشکل کام ہے، یہ وہ اس طرح کی باتیں کر کے تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مسلمان عورتوں کو ہم جو ہے وہ ورگلا دیں گے اور مسلمان عورتیں جو ہے نا وہ پردے سے ہٹ جائیں گی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کی مسلمان عورت پردے سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے اور اپنے اسلام کو خیر آباد کہتی چلی جا رہی ہیں، عورتوں کا دوپٹہ سر سے اترتا چلا جا رہا ہے، گھروں میں بھی ایک عجیب سا ماحول ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ یہودیوں کی، انگریزوں کی، کافروں کی سازشیں گھروں میں ڈراموں کی وجہ سے، انڈین ڈرامے ہوں یا کوئی اور ڈرامے بھی ہوں، ایسے ڈرامے دیکھ دیکھ کر گھروں کا ماحول بالکل خراب ہوتا جا رہا ہے، اور عورتیں تو ان کو تو نصیحت کی بات کرنا تو بڑا مشکل کام ہوتا جا رہا ہے، عورتیں نصیحت کی بات مانتی نہیں ہیں، عورتیں سمجھتی ہیں بس جو ہماری مرضی کا دین ہے بس وہی یہ دین ہے، ہمیں کوئی سختی کی بات نہ بتائی جائے۔ لیکن بالعموم ایسا نہیں ہے، عموم طور پر یہ شہری ماحول میں اس طرح ہو گیا، لیکن الحمدللہ آج بھی ہمارے مسلمانوں کا گاؤں دیہات کا ماحول بڑا باپردہ ہے۔ ہمارے پاکستان میں الحمدللہ اب بھی بہت پیارا ماحول ہے، الحمدللہ باپردہ ماحول ہے، اور باقی دنیا کے بھی بعض ممالک کے اندر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، تقریباً 70-80% آج بھی الحمدللہ مسلمان عورتیں نہایت پردے میں رہتی ہیں، شدید گرمی کا ماحول ہو یا گھٹن کا ماحول ہو، حبس ہو، کچھ بھی ہو، مسلمان عورتیں اپنے پردے، اپنی عزت، اپنے ناموس کی بڑی حفاظت کرتی ہیں۔ میں مسلمان باپردہ خواتین کو الحمدللہ ہمارے دورہ تفسیر قرآن میں بھی شریک ہیں، ہم ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور ماشاءاللہ کثیر تعداد میں خواتین کی شرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ان سب کی حاضریوں کو قبول اور منظور فرمائے۔ محبت والے مسلمان خواتین و حضرات، میں دنیا بھر کے ان لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس طرح کی سازشیں کر کر کے اور اس طرح کی باتیں کر کر کے یہ سمجھا رکھا ہے کہ شاید مسلمان عورت کے لیے پردہ کرنا مشکل ہے یا مسلمان عورتیں قید ہیں، قطعاً نہیں، قطعاً نہیں۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر مسلمان عورت کو فخر ہے۔ مسلمان عورت کے لیے اس دنیا کی گرمی اور دنیا کے سورج کی گرمی، یہ حبس، اس کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ قیامت کی گرمی سے ڈرتی ہے۔ مسلمان عورت جہنم کی گرمی سے ڈرتی ہے، جب کافروں کے ساتھ خون اور پیپ پینا پڑے گا، جب کافروں کے ساتھ دوزخ کے اندر جلنا پڑے گا، جب کافروں کے ساتھ دوزخ کی آگ میں جھلسا دینے والی آگ کے اندر فی عمد ممددہ بندی ہوئی دوزخ کی آگ کے ستونوں کے اندر گرنا پڑے گا۔ ایک طرف مسلمانوں کے گندے کافر، غلیظ کافر خون اور پیپ میں کھولتے ہوئے پانی کے اندر تڑپ رہے ہوں گے، اسی کے ساتھ وہ عورت بھی تڑپ رہی ہوگی، وہ بھی خون کے کھولتے ہوئے دریا میں اور خون اور پیپ کے گندے دریا میں اور آگ کے اندر جھلسائی جا رہی ہوگی۔ اس کو یہ تصور ہی رلا دیتا ہے، وہ سوچتی ہے کہ اللہ میں گناہگار ضرور ہوں، قیامت والے دن ہلکے درجے میں صحیح لیکن جنتیوں میں کرنا، رسول اللہ کے پڑوس میں کرنا، حضور کی نوکرانیوں میں شامل کر دینا، اولیاء اللہ میں شامل کر دینا۔ مولا کریم یہ سودا میں نہیں کر سکتی کہ میرا بال ننگا ہو، میرا جسم نامحرم آنکھ دیکھ لے، اور جس حصے پر عورت کے جس حصے پر کسی نامحرم کی نظر پڑ گئی وہ حصہ دوزخ کے اندر 80 لاکھ سال تک جلتا رہے گا۔ بے پردہ رہنے والی مسلمان عورتوں، ان باتوں کو سنو، تمہارا حسن اللہ نے تمہارے شوہروں کے لیے بنایا ہے، تمہیں اپنے محرموں کے لیے بنایا ہے، تمہارے محرموں کے سامنے تم کھلے چہرے کے ساتھ رہ سکتی ہو، نامحرموں سے اپنے پورے بدن کو چھپاؤ، تمہارا پورا بدن چھپنے کے لیے ہے اور سنبھالے جانے کے لیے ہے، تم جنت کی چیز ہو، تمہاری بہت بڑی عزت ہے اسلام کے اندر، تمہارا بدن غیروں کی ہوسناک نظروں کے لیے نہیں ہے، تمہارا بدن محفوظ بدن ہے، نوری بدن ہے، برکت والا بدن ہے، اللہ نے یہ پاکیزہ بدن بنایا ہے، پاکیزہ مردوں کے لیے بنایا ہے، تو اس لیے اس کو کیوں ناپاک نظریں تمہارے بدن کی طرف اٹھیں، اس لیے اپنے آپ کو پردے میں رکھو۔ تو مسلمان عورت کے لیے پردہ کرنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے، مسلمان عورت قید میں نہیں ہے، مسلمان عورت پردے میں تنگ نہیں ہے، مسلمان عورت کے لیے کوئی حبس نہیں ہے،
وہ جب جہنم کی گرمی کو یاد کرتی تو دنیا کی گرمیوں سے کوئی گرمی نہیں لگتی ہے. تو یہ غیر مسلموں کی طرف سے بنایا ہوا پروپیگنڈا ہے جو مسلمانوں کی عورتیں اور لڑکیاں جو یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہیں، خاص کر کالجوں کے ماحول میں رہ کے، آزاد ماحول میں رہ کے وہ یہ سمجھتی ہیں، آرٹس کا ماحول دیکھ دیکھ کر ان کے دماغوں میں یہ آتا ہے کہ شاید ہم بھی ایک دنیا والوں کی طرح آزاد رہیں، تو شاید اس میں ہمارے جو ہے نا جسم کی نمائش کے اندر جو ہے نا وہ شاید ایک آرٹ ہوگا، ایک فن ہوگا، ایک اٹریکشن ہوگی. یاد رکھنا، دنیا کی نظر میں چند ٹکوں کی خاطر، چند دنیا کے ہوسناک مردوں کی نظر میں جھوٹی عزت کی خاطر تو اپنے اس پاکیزہ جسم کو جو اولیاء اللہ کے لیے بنایا گیا، جو جنت کے پاکیزہ مردوں کے لیے بنایا گیا، اس جسم کو دنیا کے کتوں کی گندی نظروں کی خاطر تو اگر اس کو بے پردہ کرتی ہے تو یاد رکھ لے پھر جنت کے اندر تیرا کیا حق ہوگا؟ کوئی حق نہیں ہوگا. پھر تو دوزخ کے ان کافروں کے ساتھ رہے گی. اور جہنم کی گرمی، استغفر اللہ العظیم، جہنم کے کسی جہنمی شخص کا، کسی جہنمی عورت کا ایک بال اگر دنیا کے پانیوں میں پڑ جائے، سارے سمندر خشک ہو جائیں اور زمین پر کوئی سبزہ پیدا نہ ہو، اتنی سخت قسم کے عذاب کو کیسے سہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے دین کے سارے اعمال کو آسان سمجھ کر اور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح عورتوں کے لیے پردہ ایک مسئلہ ہے، اس طرح مردوں کے لیے داڑھی کا ایک مسئلہ ہے. آج مسلمانوں میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ کہتے ہیں کہ جی اسلام میں داڑھی نہیں ہے، داڑھی میں اسلام نہیں. تو توہین اور مذاق کرنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے، بلکہ ادب کرو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. آگے پھر ایک واقعہ سنایا اللہ کریم نے شہر ایلا کے لوگوں کا. وہ ایک بستی تھی جن لوگوں کو سمندر کے کنارے رہتے تھے. حکم ہوا کہ آپ لوگوں نے ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا مچھلی کا. تو ان لوگوں نے ہفتے والے دن شکار تو نہیں کرتے تھے، تو اس دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں. تو ان لوگوں نے کیا کیا، جمعے والے دن نالیاں کھود کے ایک حوض کھود لیتے تھے اور ہفتے والے دن ان نالیوں سے رکاوٹ ہٹاتے تو پانی جو ہے نا حوضوں میں آتا، تو ساتھ مچھلیاں بھی آ جاتی اور مچھلیاں ان حوضوں میں آ کے بند ہو جاتی. تو وہ آگے جو ہے نا وہ بلاک رکھ دیتے تاکہ وہ کسی طریقے سے وہ واپس موڑ کے سمندر میں نہ جا سکیں. اور ہفتے کا دن ان کو پکڑتے تو نہ تھے، اتوار والے دن ان کو پکڑتے اور کہتے کہ ہم نے ہفتے کو شکار نہیں کیا. اس طرح وہ 40 یا 70 سال کرتے رہے. لوگوں نے ان کو منع کیا. حضرت داؤد علیہ السلام اس قوم میں گئے اور انہوں نے منع کیا، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے. دوسرے لوگوں نے بھی ان کو منع کیا. جن لوگوں نے ان کو کہا کہ یہ غلط کام ہے نہ کرو، ان لوگوں نے ایک دیوار کھینچ لی اور ان لوگوں سے اپنے آپ کو دور کر دیا جن لوگوں نے نافرمانی کی. نافرمانی والوں سے وہ فرمانبردار لوگ دور ہو گئے. ایک دن اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ سب کے سب لوگ بندر اور سور بن گئے. اگلے دن جب ان لوگوں میں سے کوئی ادھر نہ آیا تو ان نیک لوگوں نے جب اپنی دیوار کے اوپر چڑھ کر دیکھا تو بندروں اور سوروں سے پورا علاقہ بھرا ہوا ہے. وہ بندر اور سور اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، لیکن یہ رشتہ دار ان بندروں اور سوروں کو دیکھ کر پہچان نہیں سکتے تھے کہ ان میں ہمارا بھائی یا رشتہ دار یا عزیز کون ہے. 3 دن تک وہ اسی طریقے سے روتے رہے اور بڑ بڑاتے رہے، مگر اللہ تعالیٰ کے عذاب میں کوئی کمی نہ آئی اور 3 دن کے بعد سب کے سب ہلاک کر دیے گئے. اس میں ایک واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں کی اور دین اسلام کی جو کوئی شخص یا کسی حرام کام کی کوئی شخص یا نبیوں کی نافرمانی کرتا ہے، حرام کام کو جان بوجھ کر حلال جانتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا جب اس پر عذاب آتا ہے تو عذاب واپس نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کے سارے کاموں پر سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے ہمیں اس سے رکنے اور بچنے کی ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اب آتے ہیں اس واقعے کی طرف جس کی بنا پر قرآن مجید کی ایک سب سے بڑی سورت کا نام البقرہ ہے. اس سورت کا نام البقرہ کیوں ہے؟ میں نے اس کے تعارف کے اندر جان بوجھ کر اس گفتگو کو نہیں چھیڑا تھا کہ ہمیں معلوم تھا کہ ہم انشاءاللہ یہاں پر پہنچ کر اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. قرآن مجید میں اور بھی کئی ایسے جانور ہیں جن کے نام پر سورت ہے. البقرہ کہتے ہیں گائے کو، کاؤ گائے، جسے البقرہ کہتے ہیں. قرآن مجید کے اندر اور کئی بھی ایسی صورتیں ہیں، مثلا سورہ الفیل ہے، سورہ العنکبوت ہے، سورہ النمل ہے. ایسی صورتیں ہیں جن کا تعلق حشرات الارض سے ہے یا جانوروں سے ہے. النمل چونٹی کو کہتے ہیں، الفیل ہاتھی کو کہتے ہیں، العنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں. قرآن مجید نے ان جانوروں کے ناموں پر بھی صورت رکھی، صورتوں کے نام رکھے. یقیناً فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کسی بھی دانا کی کسی بات میں وہ دانائی کے بغیر وہ بات خالی نہیں ہوتی.
اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور اللہ پاک تو سب حکیموں کا حکیم ہے، وہ عظیم الشان رب ہے، وہ پیارا ہے. اس نے جب اس کا نام البقرہ رکھا ہے تو اس میں کوئی راز ہے. اس کا نام گائے رکھا، قرآن کی سب سے بڑی سورت، اس کے اندر یا اللہ مکے کا بیان ہے، مکے کے نام پہ سورت ہو جاتی ہے. اس سورت کے اندر قبلے کی تحویل بھی ہے، اے اللہ اس میں اس کا ذکر ہو جاتا. اس سورت کے اندر آیت الکرسی ہے. اس سورت کے اندر تو بڑے بڑے واقعات ہیں، انبیاء کے نام ہیں، ان کے ناموں پر سورت نہیں رکھی. اس کا نام جو ہے نا تو نے یا اللہ جو رکھا ہے تو وہ البقرہ. وہ البقرہ ہر گائے نہیں ہے، یہ پاکستان کی گائے نہیں ہے، ہندوستان کی گائے نہیں ہے، یہ کوئی امریکہ کی، فرانس کی، جاپان کی، افریقہ کی کوئی گائے نہیں ہے. یہ کون سی گائے ہے جس کے نام پر قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے؟ فرمایا یہ ایک اللہ کے ولی کی گائے ہے جس کے نام پر قرآن کی سب سے بڑی سورت کا نام رکھ دیا گیا ہے. سب سے بڑی سورت قرآن پاک کی اس گائے کے نام سے، اس گائے کے ذکر سے منسوب کر دی گئی ہے. حالانکہ اور بڑے بڑے واقعات ہیں، مگر اس قرآن کی اس سورت کے اندر اور بڑے بڑے واقعات ہیں، مگر البقرہ نام رکھ کر اس واقعے کو اہمیت دے دی گئی کہ لوگوں اس واقعے کو اہم سمجھنا، معمولی نہ سمجھنا. میں نے اس واقعے پر قرآن اسی سورہ البقرہ کے اندر اور ہزاروں اور سینکڑوں اور مضامین ہیں اس کے اندر جس پر گفتگو ہو سکتی ہے، اور سارے اہم مضمون ہیں. اور سورہ بقرہ میں کوئی بات بھی فالتو فضول اور بے مقصد نہیں ہے، ہر بات مقصد والی اور ہر بات پر توجہ کرو. لیکن جس بات کو میں نے متوجہ کر کے اس کا نام ہی وہ رکھ دیا ہے، اس کی طرف زیادہ توجہ تمہیں کرنی ہے. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ ہے البقرہ. اس کا نام میں نے البقرہ رکھا ہے، اور وہ اس لیے رکھا ہے کہ وہ ایک اللہ کے ولی کی گائے تھی. جب وہ دنیا سے فوت ہونے لگا، اس کی مال و دولت میں کوئی اور چیز نہیں تھی، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے. اس نے جنگل کے اندر اسی ایک گائے، اس کی ایک کمائی تھی، بس وہی ایک دولت تھی اس کے پاس، بچے چھوٹے چھوٹے تھے. اس نے اس گائے کو جنگل کے اندر جو ہے نا بھیج دیا اور کہا یا اللہ یہ گائے تیری سپرد کرتا ہوں، تو میری گائے کو سنبھالنا، جب میرے بچے بڑے ہوں تو میرے بچوں کو دے دینا. میں دنیا سے جا رہا ہوں، کوئی اور چیز تو نہیں چھوڑ کے جا رہا، یہی ایک چیز ہے، تو اس کی خیال رکھنا. اب جنگل کے اندر شیر بھی ہیں، درندے بھی ہیں، سانپ بھی ہیں، بچھو بھی ہیں. جب اللہ کے نام پر اس ولی اللہ نے اس گائے کو چھوڑ دیا تو اللہ پاک نے اس کی حفاظت کی. نہ کسی شیر نے اسے کچھ کہا، نہ کسی درندے نے اسے کچھ کہا، نہ کسی سانپ نے، نہ کسی بچھو نے. وہ ولی اللہ کی گائے تھی، اس کی حفاظت جنگل میں ہوتی رہی. کوئی اسے چرانے والا نہیں ہے مگر اس کی حفاظت ہو رہی ہے. اتنے میں بچے بڑے ہو گئے اور اللہ پاک کی مہربانی سے ایک زمانہ آیا، بچے بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے. اب وہ گائے واپس اپنے بچوں کی طرف، یعنی کہ جو ولی اللہ ہے اس کے بچوں کی طرف، اپنے مالکوں کی طرف وہ گائے واپس آنا چاہ رہی تھی. ماں نے بچوں کو بتایا کہ بچوں تمہارے والد نے ایک گائے اللہ کے نام پر چھوڑ دی تھی، تمہاری چیز تھی، تم اسے جا کے تلاش کرو. بچوں نے جنگل میں جا کر تلاش کیا، نہیں ملی، واپس آ گئے. ماں نے کہا کہو اے اللہ جو امانت تیرے پاس تھی وہ واپس کر. تو بچوں نے دعا کی اے اللہ جو تیرے پاس ہمارے والد نے امانت چھوڑی تھی وہ امانت ہمیں دے دے. تو بچے یہ بات کر کے واپس گھر پہنچے تو پیچھے پیچھے وہ گائے بھی اللہ پاک نے بھجوا دی. وہ گائے آئی اور بچوں نے اس کو پکڑ لیا، گھر میں باندھ لیا. اسی درمیان بنی اسرائیل کے اندر ایک قتل ہو گیا. عامیل نام تھا ایک بندے کا، یا عامیل اس کا نام تھا، اور بڑا مالدار آدمی تھا. اس کے چچا زاد بھائی نے وراثت پانے کی خاطر، اس مالدار کے مال پہ قبضہ کرنے کی خاطر اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش مخالف قوم کے گھروں کے سامنے پھینک دی تاکہ الزام آئے تو ان پہ آئے. اور اگلے دن وہ خود ہی دعوے دار بن کے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ حضور اس قوم نے میرے اتنے پیارے بھائی کو قتل کر دیا ہے، جو مقتول ہے اس کے قاتل کا پتہ ہمیں چاہیے. سرکار نظر کرم فرمائے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو. قالوا تتخذون ہزوا، نبیوں کے یہ معاملات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے نبی کی اتباع اپنی عقل کے حساب سے نہیں کرو، بس نبی جو کچھ فرما دے اس پہ اوپر عمل کرنا چاہیے، تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے. اب انہوں نے عقل کے مطابق سوچا قتل ہوا ہے بندہ اور ہم اس بندے کے قاتل کا پتہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اللہ کے نبی ہم سے کہتے ہیں گائے ذبح کرو، گائے ذبح کرو. اور پھر کیا کرو؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب تم اس گائے کو ذبح کرو گے تو گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس گائے کا ایک ٹکڑا فَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا،
اس کا ایک ٹکڑا ذبح کی ہوئی گائے کا، مری ہوئی گائے کا ایک ٹکڑا اس مقتول سے لگاؤ گے، وہ خود زندہ ہو جائے گا اور اپنا قاتل کا نام وہ خود بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا. اس سے زیادہ اچھی بات تو کوئی بھی نہیں. اب وہ کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، اے اللہ کے پیارے رسول کلیم، آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں. کہاں قتل انسانی جان کا ہو گیا اور کہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ گائے ذبح کرو اور اس کا ٹکڑا مارو. قال اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ حاصل کرتا ہوں کہ میں اتنے سنجیدہ موقع پر تم سے مذاق کروں. بات اتنی عظیم و شان ہے اور اتنا عظیم مقدمہ لے کر میرے پاس آئے ہو تم، میں اس طرح کروں؟ ایسے تو نادان کرتے ہیں، میں تو نادان نہیں ہوں، میں اللہ کی پناہ حاصل کرتا ہوں، میں جاہل نہیں ہوں، میرے جیسا علم تمہارے پاس بھی نہیں ہے. تم میرے پاس مقدمہ لے کے آئے ہو، تمہاری عقلیں بھی وہ نہیں جانتی ہیں جو میں جانتا ہوں. اس سے پتہ یہ چلا کہ نبی اپنے عقل و فہم کے اعتبار سے بھی ساری اپنی امت میں افضل و اعلیٰ ہوتا ہے، اور جو سید الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، سبحان اللہ، ان کی پھر عقل و فراست کا عالم کیا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم اپنی عقل کے پیمانوں پر میری نبوت کو نہ پرکھو، مسئلہ میرے پاس لے کے آئے ہو. مسئلہ کسی دنیا کے جج کے پاس ہوتا تو وہ کارروائی کرتا، موقع کے اندازے لگاتا اور وہ کھوجی کو بھیجتا، چیزوں کو دیکھتا، نشانات کو دیکھتا. لیکن میں اللہ کا نبی ہوں، دنیا کی عدالتوں میں فیصلے دنیا کے انداز میں ہوتے ہیں، نبی کی عدالت میں فیصلے معجزانہ انداز میں ہوا کرتے ہیں. یہ عدالت مصطفیٰ کی ہے. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ذرا میں یہ نبوت کی عدالت ہے اور اس نبوت کی عدالت میں تم آئے ہو تو خبردار یہ مت سوچنا کہ میں کوئی مذاق کروں گا یا میں کوئی غیر سنجیدہ بات کر رہا ہوں. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. اب ان لوگوں نے کہا حضور پھر آپ اپنے رب سے دعا کر دیں کہ وہ گائے کیسی ہے. قال انہ یقول، اللہ نے فرمایا وہ گائے ایسی ہے لا فارد ولا بکر، نہ تو وہ بوڑھی ہے اور نہ وہ ادسر ہے، نہ وہ بوڑھی ہے نہ وہ بالکل بچی ہے، بلکہ وہ درمیانی عمر کی ہے. اوان بین ذالک، وہ درمیانی عمر کی ہے. فافعلوا ما تؤمرون، جاؤ نہ کرو نا جو کام کہا ہے آپ کو کر دو. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، کہنے لگے اس طرح تو بے شمار گائیاں ہیں جناب، جو نہ بوڑھی ہیں تو نہ بالکل بچی ہیں، درمیانی عمر کی تو بہت ساری گائیں ہیں. اب تو فیصلہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہمیں یہ بتائیں اس کا رنگ کیسا ہے. قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقول، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہا بقرۃ صفراء، وہ پیلے رنگ کی گائے ہے. فاقع لونہا تسر الناظرین، جس کی رنگت ڈہڈہاتی ہے، بڑی اچھی لگتی ہے اس کی رنگت، دیکھنے والوں کو خوشی دیتی. تسر الناظرین، دیکھنے والے خوش ہوتے ہیں کہ یہ کتنی اچھی گائے ہے، اس کا رنگ اچھا لگتا ہے. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، میں ذرا یہاں رک کر گائے کی بات تو میں سناؤں گا، لیکن یہاں ایک عمل آپ کو دینا چاہتا ہوں. بعض لڑکیاں بعض بچیاں ایسی ہوتی ہیں ان کا رشتہ ان کے رنگت کی وجہ سے نہیں آتا، یا چہرے پر کیل مہاسے دانے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے رشتہ نہیں آتا، یا چہرے میں کشش نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوتی ہیں. تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 69 کا یہ حصہ فاقع لونہا تسر الناظرین، یہ اتنا حصہ یہ 11 بار صبح پڑھیں یا 111 بار صبح پڑھیں اور پڑھ کر پانی کے گلاس پہ دم کر کے پئیں اور 11 دن تک پئیں، اور بعد جگہ پر بزرگان دین نے فرمایا 111 دن تک پئیں تو انشاءاللہ ان کے رنگت کھل جائے گی، چہرہ اچھا ہو جائے گا، کیل مہاسے دانے دور ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ رشتے والے آئیں گے تو دیکھ کر انکار نہیں کریں گے. اور اسی طرح اگلی آیت ایک آتی ہے، آیت نمبر 71 سورہ بقرہ کی، آیت نمبر 71 کے اندر یہ حصہ آتا ہے مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ بے عیب ہے، اس میں کوئی داغ نہیں. یہ مسلمۃ لا شیۃ فیہا جو ہے نا، یہ آیت کریمہ جو ہے اس کو بھی 111 بار یا 11 بار روزانہ پڑھیں، پانی پر دم کر کے اپنے چہرے پر چھینٹے بھی ماریں اور اس پانی کو پئیں بھی 111 دن تک یا 11 دن تک. انشاءاللہ العزیز چہرے میں کشش پیدا ہو جائے گی، چہرہ خوبصورت ہو جائے گا، کیل ماسے داغ دبے دور ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ رشتے کی جو رکاوٹیں وہ بھی دور ہو جائیں گی. تو آپ نے فرمایا کہ وہ گائے ایسی ہے
موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو جواب دیا، وہ گائے ایسی ہے، اس کا رنگ ایسا ہے، پیلے رنگ کی گائے ہے اور وہ رنگت ڈہاتی ہے اور بڑی اچھی لگتی ہے وہ رنگت اس گائے کی. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون. وہ کہنے لگے اتنی اچھی آنکھوں کو لگنے والی گائیاں بھی بے شمار ہیں، پیلے رنگ کی گائیاں بھی بے شمار ہیں، جوان ہو اور نہ بچی ہو نہ بوڑھی ہو، اس طرح کی گائیاں بھی بے شمار ہیں. ہم تو بڑے پریشان ہو گئے ہیں، آپ اپنے رب سے دعا کریں نا، بتا دے وہ گائے کیسی ہے، انشاءاللہ اب ہم ہدایت پہ آ جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر وہ انشاءاللہ کا لفظ نہ کہتے نا، زندگی بھر ڈھونڈتے رہتے ہیں، ان کو وہ گائے نہ ملتی. اور جب حکم دیا تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے گائے ذبح کرو، کوئی سی گائے پکڑ کر ذبح کرتے ان کا مسئلہ حل ہو جاتا. لیکن جب انہوں نے سوال کرنے شروع کر دیے، اس وقت تک ان کو پھر وہ گائے نہ ملتی.